سندھ حکومت ان کے پاس ہے اور ابھی بھی کسی قسم کی پیش قدمی نہیں ہوئی کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور ایک آدھ انکوائری ہوئی بھی تھی تو اس میں سب کو معاف کر دیا گیا تھا یا ایکویٹ کر دیا گیا تھا. بری کر دیا گیا تھا 4 ڈفرینٹ انکوائریز، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپیلیں موجود ہیں کورٹ کے سامنے، کورٹ ٹیک اپ نہیں کرتی. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک اٹس لائک دیٹ. کورٹ ٹیک اپ کرے اگر اس کو پروسیکیوشن انسسٹ کرے تو ہوا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کو پش نہیں کیا انہوں نے. اچھا، اب کیوں نہیں پش کیا؟ لیٹس بی آنیسٹ. یہ کہنا کہ جی کورٹ کے آگے ہے، کورٹ کرتا کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ اگر پروسیکیوشن ہی نہیں کچھ کرے گی تو کورٹ کیا کرے گا؟ مگر اب ایک چیز میں یاد دلا دوں جو کہ اس سارے معاملے کے اوپر روشنی ڈالتی ہے. محترمہ پاکستان آنے سے پہلے 2007 میں ان کو خدشہ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے. اچھا. اور ان کے اوپر اٹیمپٹ ہوگی. اس کی بہت ساری ایویڈنسز ہیں، مگر جو سب سے اہم ایویڈنس ہے وہ یہ کہ انہوں نے ان کے ایک دوست آکسفورڈ زمانے کے مارک سیگل، جی ویڈیو لنک پہ ان کی سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی بعد میں، جی ان کو انہوں نے ایک ای میل ڈالی جس پہ انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ میں ماری جاتی ہوں یا مجھے کچھ ہوتا ہے تو ابھی تو کس کی بات کرنے کا ذکر نہیں ہے، مگر اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو آپ پھر یہ ریلیز کر دیں میری ای میل، جس سے میں یہ کہتی ہوں کہ اس کی ذمہ داری جو ہے جنرل مشرف کی ہوگی. تو انہوں نے الزام پہلے ہی جنرل مشرف پہ لگا دیا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری جنرل مشرف کی ہوگی. کیوں انہوں نے ایسے کیا تھا؟ اس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے. مشرف نہیں چاہتے تھے کہ بےنظیر واپس آئے، مشرف یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف واپس آئے، اور اس لیے وہ کہتے تھے کہ میں الیکشن کروا دوں گا، پارٹی کی الیکشن بھی کراؤں گا، مگر آپ لوگ الیکشن کے بعد آئیں، اس کے پہلے ہم آئیں. یہ ان کا موقف تھا. اس وقت امریکہ کا بڑا پریشر تھا مشرف کے اوپر اور انٹرنیشنلی بھی کہ آپ الیکشن کرائیں، اور ان کو راستہ بھی نہیں رہا تھا اس کے لیے کہ وعدہ کیا ہوا تھا کرنا ہے تو کرنا پڑتا. اچھا. اور اس وقت ایک سٹیج ایسی تھی کہ میڈیا بھی آہستہ آہستہ مشرف کے خلاف ہونا شروع ہو گیا تھا، جو کہ پہلے 4-5 سال ان کے حق میں بولتا رہا پاکستانی میڈیا. تو محترمہ کو یہ شک تھا کہ شاید کوئی اٹیمپٹ کی جائے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی، اور اس سے پہلے کہ دھمکیاں بھی آنی شروع ہو گئی تھی طالبان کی طرف سے. محترمہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ اس وقت کے جو طالبان تھے ان کے تعلقات تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس لیے وہ شک کرتی تھی کہ اگر مجھے کوشش کی گئی ایلیمینیٹ کرنے کی تو اسی طریقے کے ساتھ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے میرے لیے.